اب اینڈ پہ میں آپ کو اپنی اماں کی رائے بتاتا ہوں جو آپ کو ہضم نہیں ہونی کبھی بھی. سر اماں نے جو کیا ہے نا اس امت کے ساتھ احسان، اور صوفیوں کے ساتھ ان کے سارے عقیدوں کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ تو انس ابن مالک، ابن عباس، ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری جو یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. یہ آیات میں تو صحابہ کی آراء ہے نا، اور اماں خود کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کے بارے میں وہ پہلی امتی ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ ان آیات کی تفسیر پوچھی ہوئی ہے. تو اب پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے نہیں. تو سر مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو سر یہ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر 4855، اور سر یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر 439 میں اما عائشہ کی ڈیٹیل حدیث ہے. اما عائشہ کے 5 عقیدے میرا ایک کلپ پہلے کا چڑھا ہوا ہے. اس میں اما عائشہ نے جو عقائد بیان کی ہیں وہ متقاضی ہیں کہ میں ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث بیان کروں، اور اس کے بعد قلم ٹوٹ جاتا ہے. اس پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں 439 نمبر حدیث. سر یہ مسلم شریف ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں 439 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ورڈ بائی ورڈ سنیں، اور میں تو پھر اپنے سٹائل میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو مزہ بھی آئے، آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں. مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے ہوئے سیدہ عائشہ کے پاس حجرے میں پردے میں بیٹھا ہوا تھا. اما عائشہ کی عادت تھی کہ وہ اندر ہوتی تھی تو باہر ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی، لوگ آگے سوال آپ سے کرتے تھے، ظاہر امت کی استاد ہیں. تو ایک دن اچھا اما عائشہ کا بڑا پیار تھا اس مسروق تابعی کے ساتھ، اور یہ بھی اتنا لاڈلا تھا اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا. یہ بڑا مشہور تابعی ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں ایسے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو اماں نے اندر سے آواز دی اور کہا اے ابو عائشہ. یہ پیار سے بلایا، کنیت. یہ یعنی عرب میں جب کسی کو پیار سے بلانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا، کنیت کے ساتھ بلایا. اے ابو عائشہ، جو بھی 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا. اب سر نبی کی بیوی، امت کی ماں، ایک اپنے سٹوڈنٹ کو دین سکھا رہی ہیں، پوچھنے پہ نہیں خود سے بتا رہی ہے کہ میرے پاس بنیادی عقائد ہیں تم لے لو. اب وہ مسروق تابعی کہتے ہیں میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں سیدھا ہو گیا کہ کون سی 3 باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی باندھ دے تو وہ جھوٹا ہے، کہیں میرے اندر نہ پائی جاتی. آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا، آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے، بخاری گزر جائے، مسلم گزر جائے، کیوں؟ وہ آپ بابوں کے دین کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے آواز اٹھے گی کیا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں نے کہا کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات، جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. لو جی سارے صوفی وڈے کے جائے، صوفی تو کہتے نسی ویکھیا ہے، بتایا نہیں بازید بستامی نے دعویٰ کیا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. مسروق کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اے اماں جان ذرا مجھے بھی کچھ عرض کرنے دیں اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں، یعنی میں بھی کوئی اپنے دلائل سامنے رکھنا وا، تو اسی پہلے ہی چھکا مارا ہے، کیونکہ وہ ان کا خود بھی یہی ہو سکتا ہے عقیدہ ہو. کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ وہی آیات سورۃ النجم کی آیت نمبر 9، 11 اور 18 تینوں مسروق نے پڑھی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ تو واضح قرآن میں آیا کہ دیکھا اس نے اس کو. اب قرآن میں یہ تو نہیں ہے کس نے کس کو. تو سیدہ عائشہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا. تو اب رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں یقین کرنا اور بابوں کے دین پہ چلنا اور کتابوں کے دین پہ نہیں چلنا، صحیح مسلم 439 نمبر حدیث پہ نہیں چلنا، اور صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4855 حدیث میں، مسلم میں چونکہ ڈیٹیل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. اچھا جی سن لیں، آپ جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، جو بابوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا.
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا، اور 2 بار ایسا ہوا۔ ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے، اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا، افق پہ پھیلے ہوئے تھے، وہی جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا۔ اب یہ سیدہ عائشہ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے نا کہ نبی علیہ السلام سے خود ہی پوچھ لیا تو ان کا جبرائیل ہے، تو اما عائشہ اب مزید علمی دلائل سامنے رکھ رہی ہیں اسی عقیدے پہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اور کہا مسروق تو نے یہ آیت نہیں قرآن کی پڑھی ہوئی؟ اور کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، سورہ شورى کی آیات، کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دے، یعنی چپکے سے اس کے دل میں بات ڈال دے، یا حجاب میں گفتگو کرے جس طرح کہ سدرۃ المنتہا پہ ہوئی، یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبر۔ تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی، اور اماں تو سیدھی آیتیں ہی کوٹ کرتی تھی، ٹھیک ہے، حدیث بھی کوٹ کی ہے نا، کہہ دو اماں منکرین حدیث میں سے تھی، نہیں، پہلے انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے، بعد میں قرآن کی آیات کوٹ کی ہے۔ مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا۔ اب ایسی سلسلہ خاص گلاں خاص نو، میرا پچھلے دن کلپ ریکارڈ ہو گیا حضرت ویسے کرنی والا اور علم لدنی والا، حضرت خضر علیہ السلام والا، وہ دیکھ لو، میں ساری کہانیاں نہ کھولی ہیں، تخت بلقیس والا بھی دیکھ لیں، سب کچھ ٹھپے گئے نا۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں جس نے کہا نا رسول اللہ نے کچھ چھپا لیا تھا، یہ بھی کہتے ہیں خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھی، اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کیا۔ علم لدنی پہ میرا حضرت خضر علیہ السلام والا کلپ دیکھ لیں، میں نے پوری ان کی کہانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں بخاری مسلم سے، وہاں بھی آیت کوٹ کی تھی۔ اچھا، اور پھر کہا مسروق تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یعنی آئندہ کا حال، علم غیب، تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی فرما دو آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن مطلقاً علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے، عالم الغیب وہ ہے۔ اماں نے جناب تینوں عقیدے کلیئر کرتے، اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے، اور پھر قرآن کی آیات بھی کوٹ کی۔ تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے، میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وسوسہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری عشرہ ہے، معراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اور اب میں کیا کروں میرے بھائی، اتنے میں فی البدی حوالے اس میں دے دیتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ہمیں ریفرنسز لگاتے ہوئے ڈزنز آف ورکنگ آور چاہیے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے اوورآل آپ کو ایک پورا جہاں پہ کریٹیکل نمبرز سے وہ بتا دی ہیں، اور حوالے ہم اس میں نہ بھی لگائیں، آپ خود ان حوالوں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت والا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہوگا؟